بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، الامین کوآپریٹو سوسائٹی اور سینٹر فار آبجیکٹو اسٹڈیز کی دعوت پر مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب نے بنگلور میں سن 1995 میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر جو 6 خطبات دیے تھے انہیں اہل بھٹکل کی ویب سائٹ bhatkalis.com میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ خطبات urduaudio.com پر بھی دستیاب ہیں۔ سماعت فرمائیے مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب کے خطاب بعثت نبوی تا ہجرت کا پہلا حصہ۔ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں اور بہنوں، کل کے خطبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اس گوشے پر روشنی ڈالی گئی تھی جس کا تعلق قبل از نبوت زندگی سے ہے۔ پیدائش سے لے کر نبوت اور بعثت تک کا زمانہ جو 40 سال پر مشتمل ہے، اس کے بارے میں نہایت ہی اختصار اور ایجاز کے ساتھ آپ سے گفتگو کی گئی تھی، اور آغاز خطبے میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ 3 خطبات کو اس طرح تقسیم کیا گیا ہے کہ پہلا خطبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 40 سال پر یعنی ما قبل نبوت کے دور سے متعلق ہوگا، اور دوسرا خطبہ نبوت اور رسالت سے سرفراز کیے جانے کے بعد سے واقعہ ہجرت تک کے دور پر مشتمل ہوگا، اور پھر انشاءاللہ تیسرا خطبہ ہجرت کے بعد پیش آنے والے واقعات پر مشتمل ہوگا، جن کا اختتام حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال پر ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں، کل یہ بات بھی ذکر کی گئی تھی کہ موجودہ دور کے حالات اور تقاضوں اور چیلنجوں کو سامنے رکھ کر سیرت نبوی کا مطالعہ بھی کرنا ہے اور سیرت نبوی کو پیش کرنے کی کوشش بھی کرنا ہے۔ آج میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ کل ذکر کیا گیا تھا یہ آپ کے مطالبے پر اور آپ کے اعلان پر ذکر کیا گیا تھا، یعنی عام طور پر یہ احساس ہے کہ مسلمانوں کو چیلنجز کا سامنا ہے، مختلف حالات کا سامنا ہے اور مسلمانوں کو جواب دینا ہے، لیکن آج میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ مسلمان خود چیلنج ہے اور دنیا کو اس چیلنج کا سامنا ہے۔ طرز فکر کو بدلنے کی شدید ضرورت ہے۔ وہ طرز فکر مدافعانہ ہے، ملتجیانہ ہے، اور مدافعانہ اور ملتجیانہ لجاجت مندانہ طرز فکر ہمیشہ شکست کھاتا ہے اور شکست خوردگی کی ذہنیت اور نفسیات کا غماز ہوتا ہے۔ اسلام شکست سے نہ کبھی دوچار ہوا ہے، نہ وہ اس وقت شکست سے دوچار ہے، نہ کبھی اسے شکست سے دوچار ہونا ہے۔ اسلام کی طرف نسبت رکھنے والے بہت سے مسلمان اپنے احساس قہتری کی بنیاد پر شکست خوردگی کی ذہنیت اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مکی دور کا جب آپ مطالعہ کریں گے اور اس کے گوشے آپ کے سامنے آئیں گے تو پھر آپ کے سامنے یہ حقیقت بھی آشکارا ہو جائے گی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے عالم انسانیت کے سامنے ایک چیلنج پیش کیا تھا، اور انسانیت کا کام ہے کہ اس چیلنج کا جواب دے۔ قرآن ایک چیلنج لے کر آیا، اسلام ایک چیلنج لے کر آیا۔ ہمیں چیلنج کا سامنا نہیں کرنا ہے، دنیا کو ہمارے چیلنج کا سامنا کرنا ہے۔ ہم چیلنج دیتے ہیں، ہم چیلنج کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے نہیں ہو جاتے ہیں، سر جھکا کے کھڑے نہیں ہو جاتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کہ کل عرض کیا گیا تھا، مکہ مکرمہ کے ماحول سے اس قدر کرب محسوس فرماتے تھے، اس قدر بے چینی آپ کے اندر پیدا ہو چکی تھی کہ مجمع آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا، اور خلوت کی طرف طبیعت شدت سے راغب ہو گئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، اور وہ بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی انہوں نے ارشاد فرمایا ہے، اس لیے کہ جس واقعے کا تذکرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی حدیث میں کیا ہے، اور جس کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں پہلے ہی صفحے پر ذکر فرمایا ہے، وہ اس وقت کا ہے جبکہ حضرت عائشہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ یقیناً انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اس واقعے کو ذکر فرمایا، اور اس واقعے سے پہلے جو صورتحال تھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ وحی کا آغاز خواب سے ہوا۔ اول ما بدأ به من الوحی الرؤیا الصالحہ فكان لا يرى رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح۔ سب سے پہلے جو آغاز ہوا وحی کا وہ اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اور سچے خواب دیکھتے تھے، اور جو خواب بھی دیکھتے تھے وہ سپید صبح کی طرح نمودار ہو جاتا تھا، یعنی حقیقت بن کر سامنے آ جایا کرتا تھا۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھتے چلیے کہ خواب فی نفسہ ہی حجت نہیں، لیکن نبی کے خواب حجت ہے۔ جس طرح نبی کی سنت حجت ہے اور نبی کے علاوہ کسی کی سنت حجت نہیں، نبی کی شریعت حجت ہے اور نبی کے علاوہ کسی اور کی شریعت حجت نہیں، جس طرح ہم نبی کی اطاعت کے پابند ہیں اور نبی کی اطاعت سے ہٹ کر کسی دوسرے کی اطاعت کے پابند نہیں، ویسے ہی نبی کے خواب کے بھی ہم پابند ہیں اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کا تذکرہ فرمائیں اور امت کو ان کے معنی اور مفہوم سے روشناس فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، سارے انبیاء معصوم تھے، اور معصوم ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالی نے گناہوں سے انہیں محفوظ رکھا تھا، اس لیے کہ ان کو قابل تقلید نمونہ بننا تھا، اور ان کے بارے میں اللہ کو یہ اعلان کرنا تھا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ لوگوں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ عمل، یہ نمونہ عمل مفید ہوگا، نافع ہوگا کہ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کیونکہ نمونہ بنا کر پیش کیا جانا تھا، اور جس شخصیت کو اس حیثیت سے پیش کیا جانا تھا، اگر اس شخصیت کی ذات سے کچھ گناہ بھی وابستہ ہو جاتے تو گناہ بھی لوگوں کے لیے قانون بن جاتے، اور گناہ بھی لوگوں کے لیے نمونہ عمل بن جاتے، جو اللہ کو منظور نہیں اور اللہ کی مشیت کے سراسر خلاف ہے۔ لہذا اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام انبیاء کو اللہ تعالی نے گناہوں سے محفوظ فرمایا اور ان کو عصمت کا خاص مقام عطا کیا گیا تاکہ ان کی تقلید کی جا سکے، بے چو و شرع ان کی اطاعت کی جائے، اور ان کی شخصیت میں کہیں کوئی داغ دھبا نہ تو محسوس کیا جائے اور نہ اس کا کوئی امکان باقی رہے، امکان بھی اس کا معدوم ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی زندگی سے جب بے چین ہوئے تو خلوت گزینی آپ کو محبوب ہو گئی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ میں حبب الیہ الخلاء، خلوت آپ کو محبوب ہو گئی، اور ایک طرف خلوت محبوب ہوئی، دوسری طرف خوابوں کا یہ سلسلہ چلتا رہا کہ سچے خواب آپ دیکھتے رہے اور ان کے نتائج آپ کے سامنے آتے رہے۔ خلوت کے لیے آپ نے مکہ مکرمہ سے 3-4 کلومیٹر کی دوری پر ایک پہاڑ کو تلاش کیا جس کو اب جبل نور کہتے ہیں، اور وہ اصل میں جبل حرا ہے، جس کی ایک چوٹی پر غار حرا ہے، جہاں پر آپ تشریف لے جایا کرتے تھے۔
اور اپنے ساتھ ستو، جو کی روٹی، کھجور، پانی وغیرہ کھانے کی اشیاء لے لیتے تھے، اور 3 رات اور اس سے زیادہ راتوں اور دنوں تک آپ کا غار میں قیام ہوتا تھا۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ محسوس کرتی تھیں کہ وقت زیادہ ہو گیا اور آپ کے پاس اب توشہ باقی نہیں رہ گیا ہوگا، تو وہ پھر مزید توشہ لے کر غار میں پہنچتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا نظم کرتی تھیں۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نصرت کا جو باب شروع ہو رہا تھا، جس کا سلسلہ نکاح کے آغاز سے ہی ہو گیا تھا، اور 15 سالہ زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح گزری کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سب کچھ حضور پر نثار کر دیا تھا۔ اب ایک نئے مرحلے کے لیے نصرت اور حمایت کا سلسلہ بھی ایک خاتون کی طرف سے شروع ہو رہا تھا، اور وہ اس طرح کے توشہ حضور کے پاس پہنچایا جا رہا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اندرون میں یہ بات محسوس کر رہے تھے کہ کوئی پکار ہے جو میں سن رہا ہوں، کوئی نور ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، کوئی جستجو ہے جو مجھے کھینچتی چلی جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد نبوت یہ فرمایا کرتے تھے، جیسے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ذکر فرمایا ہے، حدیث صحیح ہے، فرمایا کرتے تھے کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا جب میں راستے سے گزرتا تھا۔ اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پر گئے تھے اور بصرہ کے علاقے میں پہنچے تھے، جہاں ایک کلیسا کے پادری بحیرہ نے آپ کو دیکھا تھا، تو یہ منظر بھی دیکھا تھا کہ جس جگہ پر آپ درخت کے نیچے ٹھہرے تھے وہ درخت آپ کے اوپر جھکا چلا جا رہا تھا۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے، اور جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کے ساتھ قبل نبوت بھی کرامات کا ایسا صدور ہو رہا تھا کہ جن سے یہ اشارے ملتے چلے جا رہے تھے کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس سے کوئی بہت بڑی بات ظہور میں آنے والی ہے۔ اور سمجھنے والے یہ بھی سمجھ رہے تھے جنہوں نے قدیم آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ نبی جس کا انتظار چل رہا تھا اب اس کی آمد قریب ہے، اور یہی وہ شخصیت ہے جو بحیثیت نبی کے ظہور پذیر ہوگی۔ اسی طرح شق صدر کا ایک وہ واقعہ تھا جو حلیمہ سعدیہ کے ہاں دودھ پینے کے زمانے میں پیش آیا، اور پھر بڑے ہو کر بھی ایک مرتبہ شق صدر کا، یعنی فرشتوں کی آمد اور سینے کو چیر کر دل کو نکال کر اس میں سے اس حصے کو کہ جو انسان کو گناہ پر آمادہ کر سکتا ہے اس کو نکالا گیا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کون سا نقطہ ہے اور وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو نکال دینے کے بعد پھر دل مصفا اور مجلہ اور مزکا ہو جاتا ہے۔ یہ عمل بھی کیا جا چکا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ مجھے نبی بنایا جانے والا ہے۔ غار حرا میں آپ رہتے تھے، اپنا وقت اللہ سے لو لگانے میں گزارتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ میں حدیث میں یہ فرمایا گیا، کان یتحنث فیہ وہو التعبد اللیالی ذوات العدد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت فرمایا کرتے تھے۔ یتحنث کا لفظ استعمال کیا گیا اور اس کی تشریح کی گئی، وہو التعبد، عبادت میں لگے رہتے تھے۔ یہ عبادت کس طرح کی ہوتی تھی اس کی کوئی وضاحت موجود نہیں ہے، لیکن انسان کے اندر عبودیت کا جو مادہ ہے جس کے نتیجے میں کبھی وہ سر جھکاتا ہے، کبھی وہ سینے پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، کبھی جھک جاتا ہے، کبھی زبان سے تعریف کے کچھ کلمات جپتا ہے اور اللہ کے گن گاتا ہے، اللہ کی توصیف کرتا ہے، یہ ساری باتیں تعبد کے اندر داخل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے تو واقف تھے ہی، مکہ مکرمہ میں دیگر حنفاء اور دیگر موحدین بھی ایسے تھے جن میں قس ابن ساعدہ ایادی، ورقہ ابن نوفل، زید ابن عمرو ابن نفیل، یہ اور اس طرح کے کئی حضرات تھے جن کو حنفاء کہا جاتا تھا۔ اور حنفاء وہ لوگ کہلاتے تھے جو حضرت ابراہیم کے باقی ماندہ دین پر قائم تھے، یعنی وہ شرک سے بیزار تھے، توحید کو ماننے والے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت کی کچھ شکلوں پر وہ قائم تھے۔ حج کا وہ اہتمام کرتے تھے، قربانی بھی وہ کیا کرتے تھے، اور انبیاء کو یاد کرتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ ایسے حنفاء مکہ مکرمہ میں موجود تھے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات زید ابن عمر ابن نفیل سے ہو چکی تھی۔ ورقہ ابن نوفل کو بھی حضور خوب اچھی طرح سے جانتے تھے، ان سے بھی ملاقات نہ صرف ہوئی تھی بلکہ ورقہ ابن نوفل نے حضور کا نکاح بھی پڑھایا تھا۔ ابو طالب نے بھی نکاح کی تقریب کی تھی اور ورقہ ابن نوفل نے پھر دوسری تقریب کی تھی، کیونکہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بحیثیت بزرگ خاندان کے تشریف لائے تھے۔ حضرت خدیجہ کی طرف سے وہ تشریف لائے تھے اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے ابو طالب تشریف لائے تھے، اور اس طرح دونوں کی تقریریں اس موقع پر نکاح کی تقریب کے موقع پر ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اسی طرح اپنا وقت گزار رہے تھے کہ 17 رمضان المبارک کو، جبکہ عمر شریف 40 سال کی ہو چکی تھی اور عیسوی تاریخ 10 اگست تھی، 610 عیسوی کا سال تھا کہ آپ کے سامنے ایک شخصیت نمودار ہوئی اور اس شخصیت نے آپ سے یہ کہا کہ پڑھیے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح فتح الباری میں یہ لکھا ہے کہ ان کے پاس ریشم کا ایک ٹکڑا تھا، جنت کے ریشم کا ایک ٹکڑا تھا جس پر ایک تحریر لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ پڑھیے، تو آپ نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ یہ جواب بھی اس بات کو بتاتا ہے کہ آپ کے سامنے تحریر پیش کی گئی، اس لیے کہ اگر تحریر سامنے نہ ہوتی اور کوئی شخص آ کر یہ کہتا کہ پڑھیے، تو آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں کیا پڑھوں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی کتاب نہ بڑھائی جائے، کوئی تحریر نہ پیش کی جائے اور یہ کہا جائے کہ پڑھیے، تو آپ یہی کہیں گے کہ میں کیا پڑھوں، بتائیے میں کیا پڑھوں۔ لیکن اگر کوئی کتاب پیش کی جائے یا تحریر پیش کی جائے اور کہا جائے کہ پڑھیے، تو آپ کہیں گے کہ میں پڑھا لکھا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا تھا ما انا بقارئ، میں الٹریٹ ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں حروف شناس نہیں، اس لیے میں تحریر نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی روایت میں بیان کرتی ہیں کہ پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر اتنی زور سے بھینچا کہ حضور کے یہ الفاظ حتی بلغ من الجہد، یہاں تک کہ میرے لیے ناقابل برداشت ہونے لگا، سخت مجھے مشقت محسوس ہوئی، اس قدر زور سے بھینچا اور اس کے بعد مجھے چھوڑ دیا اور پھر کہا کہ پڑھیے۔ پھر میں نے یہ کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں۔ دوبارہ انہوں نے مجھے سینے سے لگایا اور زور سے بھینچا حتی بلغ من الجہد، اور پھر چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے۔ پھر میں نے وہی جواب دیا، سے بارہ پھر یہی عمل ہوا کہ انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور زور سے مجھے بھینچا، اور اب کی بار انہوں نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، اور یہ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا پروردگار بہت ہی عطا و بخشش فرمانے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جس سے انسان ناواقف تھا۔ یہ قرآن پاک کے پہلے بول ہیں۔ وحی الہی کے سلسلے کا آغاز قرآن پاک کی انہی آیات سے ہوا ہے۔ یہ آیات سورۃ العلق کی ہے اور 30ویں پارے کی یہ ایک سورہ ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس سورے کی یہ ابتدائی آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی، لیکن موجودہ جو قرآن پاک کی ترتیب ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی آپ کے عہد پاک میں مرتب کر دی گئی تھی، اس ترتیب کے مطابق سورہ فاتحہ پہلے ہے، پھر بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے اور سورہ نساء ہے، اور سورۃ العلق کا نمبر قرآن پاک کی آخری صورتوں میں آتا ہے۔ یہ ترتیب وہ ہے جو لوح محفوظ کے مطابق ہے، اور وہ ترتیب وہ ہے جو حالات اور تقاضوں کے مطابق ہے۔ بات وہاں جو شروع کی گئی اور پھر عہد مکی میں جو آیتیں نازل ہوتی چلی گئیں اور پھر عہد مدنی میں جو آیتیں نازل ہوتی چلی گئیں، یہ بالکل ایسے ہی عمل تھا جیسے ایک مکمل کتاب کے کوٹیشنز آپ وقت اور ضرورت کے اعتبار سے لیتے ہیں اور پیش کرتے ہیں۔ ہر موقع پر کتاب شروع سے پڑھ کر نہیں سنائی جاتی۔ قرآن پاک سے اگر مجھے کوئی اقتباس لینا ہے اور میں آپ کے سامنے جہاد کے موضوع پر، نماز کے موضوع پر، زکوٰۃ کے موضوع پر تقریر کرنا چاہوں گا تو میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھ کے سناؤں گا آپ کو، بلکہ قرآن پاک کی ان آیات کا انتخاب کروں گا جن میں ذکر جہاد کا ہے، نماز کا ہے، زکوٰۃ کا ہے۔ جس موضوع سے بحث ہوگی اس موضوع سے متعلق آیات کے اقتباسات پیش کیے جائیں گے۔ بالکل اسی طرح لوح محفوظ میں تو اللہ کا کلام درج ہے اپنی ازلی اور ابدی شکل میں،
جس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے، لیکن وہاں سے اقتباسات اور وہاں سے نازل ہونے والے خطبات وقت اور ضرورت کے مطابق نازل ہوتے چلے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم فرماتے چلے گئے کہ اس ترتیب سے ان کو مرتب کیا جاتا رہے۔ تو قرآن پاک کی ترتیب ایک طرف تو لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق انجام پا رہی تھی، اور دوسری طرف حالات کے مطابق اس کا نزول ہو رہا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تبلیغ فرما رہے۔ غار حرا میں یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ واقعہ ایسا پیش آیا جو آپ کے لیے بالکل نادر واقعہ تھا۔ اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح کے واقعے کا آپ کو تجربہ نہیں ہوا تھا، اور اس واقعے کا جو اثر آپ پر پڑا ہے وہ اتنا زبردست اثر تھا کہ جسم آپ کا کپ کپا رہا تھا، لرز رہا تھا، اور پہاڑ سے اترنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ کسی طرح پہاڑ سے اتر کے تشریف لائے، اور اس کے بعد پھر آپ نے گھر تک کا راستہ طے کیا بمشکل اور بدقت اور مشقت، اور جب گھر پہ پہنچے تو اس وقت تک یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ پلنگ پر ٹھیک سے لیٹنے اور لحاف یا کمبل کو اوڑھنے کی سکت اور قوت باقی نہیں رہ گئی تھی، اتنا پسینہ بہہ چکا تھا، اور لرزے کی کیفیت ایسی طاری ہو چکی تھی کہ پلنگ پر بس گر پڑے اور حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، اور پھر حضرت خدیجہ نے کمبل اڑا دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبل اوڑھ کر گرمی حاصل کی اور کچھ آرام کیا۔ غار حرا ایک چھوٹا سا غار ہے، 5-6 گز اس کا عرض و طول ہے۔ جبرائیل امین اس غار حرا میں انسانی شکل میں ہی آئے ہوں گے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات حدیث صحیح میں ثابت ہے کہ جبرائیل امین کو حضور نے صرف 2 مرتبہ دیکھا اپنی اصلی شکل میں۔ ایک مرتبہ اس وقت دیکھا جب آپ غار حرا سے اتر کر اپنے گھر اجیاد محلے سے گزرتے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اجیاد آج بھی معروف ہے، جو لوگ مکہ مکرمہ جا چکے ہیں اجیاد نامی محلہ انہیں معلوم ہوگا۔ آپ وہاں سے گزر رہے تھے کہ اچانک یہ آواز آئی، یا محمد۔ حضور نے سامنے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، دائیں اور بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پیچھے مڑ کے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، اور آواز مکرر آئی، یا محمد۔ اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اوپر کی تو دیکھا کہ جبرائیل امین کا وجود ایسا ہے کہ پورے افق کو وہ گھیرے ہوئے، پوری فضا، پورا نیلگو آسماں حضرت جبرائیل سے اس وقت ڈھک چکا ہے، اور 600 بازو ہیں ان کے۔ یہ پہلا موقع تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے فَرُعِبْتُ مِنْهُ، میں دہشت زدہ ہو گیا، میں کانپ کے رہ گیا جبرائیل امین کے اس منظر کو دیکھ کر، اور ان کو حقیقی شکل میں دیکھ کر میں تھرا گیا، اور پھر مجھ پر وہی کیفیت طاری ہوئی، اور میں گھر آیا اور آ کر لیٹ گیا، اور مجھ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ کمبل اوڑھ سکتا۔ میں نے خدیجہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ یہ 2 موقع ہیں، اور دونوں موقعوں کا تذکرہ قرآن پاک کی 2 سورتوں کے آغاز میں فرمایا گیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ ایک جگہ مزمل کہا گیا اور ایک جگہ مدثر کہا گیا۔ زمال کے معنی موٹی چادر کے ہوتے ہیں، اور دثار کے معنی بھی اسی طرح کمبل اور موٹی چادر کے ہوتے ہیں۔ تو یا ایھا المزمل کے معنی ایک کمبلی والے، ایک کمبل کو اوڑھنے والے، اور یا ایھا المدثر کے بھی وہی معنی کہ ایک کمبل کو اوڑھنے والے۔ 2 مترادف الفاظ 2 سورتوں کے آغاز میں استعمال کیے گئے ہیں، کیونکہ یہ 2 واقعات کی طرف مشیر ہیں۔ اور دوسری مرتبہ جبرائیل امین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کا تذکرہ خداوند قدوس نے سورۃ النجم میں فرمایا ہے، جہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ کے بندے کی طرف جبرائیل امین نے وحی کی جو بھی وحی کی۔ یہ 2 موقع ہیں کہ جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔ اس کے علاوہ جب بھی جبرائیل امین آئے تو کسی انسانی روپ میں آئے، اور انسانی روپ میں بھی اکثر و بیشتر ایک صحابی جلیل حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آیا کرتے تھے، اور حضرت دحیہ کلبی بڑے ہی حسین و جمیل و شکیل انسان تھے، بڑے وجیح انسان، ان کی شکل میں حضور کے پاس آتے تھے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایسی انجانی شکل میں آئے کہ پہچاننا مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے بھی، لوگ تو یوں بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ جبرائیل امین ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابتدا میں یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ یہ جبرائیل امین ہے۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد یہ بات کھلی کہ جبرائیل امین، جس کا تذکرہ محدثین نے احادیث صحیحہ میں فرمایا ہے کہ
صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک صاحب مسجد نبوی میں داخل ہوئے جن کے بال بالکل سیاہ تھے اور کپڑے نہایت سفید تھے، سفر کا کوئی اثر ان کے اوپر ظاہر نہیں تھا اور ہم میں سے کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا۔ اگر وہ ہمارے علاقے کے رہنے والے ہوتے تو ہم انہیں جانتے، اگر باہر سے آئے ہوئے ہوتے تو سفر کا اثر، گرد و غبار کا کچھ اثر نظر آتا۔ لگ یہ رہا تھا جیسے ابھی غسل خانے سے نہا دھو کر اور پوچھ کر نکلے ہیں، اور وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضور کے سامنے دو زانو بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ حضور کے دونوں زانو پر رکھ دیے۔ ایک عجیب حیرت ناک منظر تھا، لوگ تکتے رہ گئے کہ یہ کون بے تکلف انسان ہے، اس طرح مجلس نبوی میں چلا آ رہا ہے اور گھٹنوں سے گھٹنے ملا رہا ہے اور ہاتھ حضور کے زانو پہ رکھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد دلچسپ بات یہ کہ وہ آتے ہی یہ پوچھنے لگے، یا محمد اخبرنی مل اسلام، محمد بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح اسلام کی فرمائی اور اس کے بعد پھر انہوں نے سوال کیا، بتائیے ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے ایمان جس کے ذریعے سے وہ اپنی نماز کی رکعتیں ادا کر سکے، تو معلوم یہ ہوا کہ اس کو آسا پڑھنا پڑے گا تاکہ اس کے ذریعے سے پھر وہ حروف کو مرکب کر سکے اور جملے بنا سکے، آگے چل کر پھر وہ قرآن پڑھ سکے، اور پھر قرآن جب پڑھ لے تو اس کے بعد پھر قرآن پاک کی تشریحات پڑھتا چلا جائے۔ اور یہ کتاب جس کے بارے میں صاحب کتاب نے فرمایا، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ ایک ایسی جامع ترین کتاب جو اس امت کو عطا کی گئی ہے، پڑھنے کا آغاز وہیں سے ہونا ہے اور اس کے بعد پھر اس کتاب کے مضامین اور مطالب پر غور کرتے چلے جانا ہے۔ اور اس کتاب نے جن علوم اور فنون کو جائز قرار دیا ہے اور جن علوم و فنون کی دعوت دی ہے، ان تمام علوم و فنون کو پھر اس کتاب کے فہم و تدبر کی خاطر حاصل کرتے چلے جانا ہے۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ اس آیت کریمہ میں اس کو متعین نہیں کیا گیا کہ کیا پڑھنا، لیکن یہ بات متعین کر دی گئی کہ جو کچھ بھی پڑھنا ہے اللہ کے عقیدے وحدانیت کے ساتھ، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات اور اس کے اسماء پر یقین کے ساتھ اور منزل کے تعین کے ساتھ پڑھنا۔ سائنس پڑھنا ہے، جغرافیہ پڑھنا ہے، علوم دین پڑھنا ہے، دنیا کی معلومات حاصل کرنی ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی ناجائز نہیں، لیکن شرط اساسی یہ ہے کہ وحدانیت الہ کے پورے تصور عقیدے کے ساتھ علوم کی تحصیل کی جائے اور انسان کی منزل متعین ہو کہ اسے اللہ کے پاس جانا ہے، وہ اللہ کے پاس سے آیا، خالق اللہ ہے۔ اور یہاں خدا تعالیٰ کی اوصاف میں سے وصف تخلیق کا اس لیے تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ ساری کی ساری کائنات وصف تخلیق سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ، اور اس کے بعد ساری کی ساری کائنات مخلوق ہے، کوئی خالق نہیں، خالقیت اس کی منفرد ہے اور وہ اس میں ممتاز ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ اس عمل تخلیق میں شریک نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو اس میں رب میں آ گیا، اقرأ باسم ربک، اللہ کو بھی پڑھو یعنی اللہ کی معرفت حاصل کرو، اور اللہ کی معرفت کے بعد الذی خلق، جس نے پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا تو فلکیات کا علم حاصل کرو، ایسٹرونومی کو پڑھو، اس نے سمندروں کو بنایا ہے تو سمندروں کا علم حاصل کرو، اس نے خوشی کو بنایا تو خوشی کا علم حاصل کرو، زمین کے نیچے اس نے دھاتیں بنائی ہیں اور بہت سی کانیں رکھی ہیں، ان کا علم حاصل کرو، اس نے پرندے بنائے ہیں، حیوانات بنائے ہیں، ان کا علم حاصل کرو، جو چیز بھی اس نے پیدا کی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو تاکہ یہ معلوم ہو کیا چیز نفع بخش ہے اور کیا چیز نقصان دہ ہے، اور نقصان دہ چیزوں سے انسان کو بچایا جا سکے اور نفع بخش چیزوں کو حاصل کیا جا سکے۔ اسلام نے علوم و فنون کے سلسلے میں ایک بہت بنیادی نقطۂ نظر، بلکہ کہنا چاہیے بہت ہی بنیادی عقیدہ اس آیت کریمہ کے ذریعے دے دیا کہ علم کی تفریق نہ قدیم کے ذریعے نہ جدید کے ذریعے، علم کی تفریق نہ دین کے ذریعے نہ دنیا کے ذریعے، علم کی قدیم کی تقسیم نہ اول کے ذریعے نہ آخر کے ذریعے، علم کی تقسیم اگر ہوگی بھی تو نافع اور بار کی بنیاد پر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بار بار آپ نے سنی ہوگی، وہ آپ کی دعا ہے بالحقیقت، اور دعا بھی ایک سبق ہے، ایک درس ہے، ایک پیام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے تو اللہ کے حضور میں عرض کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھے نفع بخش علم کی بھیک مانگتا ہوں، مجھے نفع بخش علم عطا فرما۔ اور دوسری طرف یہ فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری اس علم سے جو نفع نہ پہنچا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ علم جو نفع بخش نہیں ہے وہ مطلوب نہیں، وہ
علم جو دنیا کو نقصان پہنچائے اسے گریز ہونا چاہیے، اور وہ علم جو نفع بخش ہے اس کا نفع دنیا میں ہو، اس کا نفع آخرت میں ہو، اس کا نفع بدن کو ہو، اس کا نفع روح کو ہو، ہر نفع بخش علم کی تحصیل میں لگنا چاہیے اور اس کو اس میں رب سے جوڑ دینا چاہیے، یعنی اللہ کے عقیدے کے ساتھ اسے جوڑ دینا چاہیے، معرفت الہی کے صحیح تصور اور صحیح عقیدے کے ساتھ اس کو مربوط کر دینا چاہیے۔ قرآن پاک کا درس یہاں سے شروع، وحی الہی کا آغاز یہاں سے ہوا، اور غار حرا میں سب سے پہلا پیام ان الفاظ سے آیا، اور اسی وحی میں یہ بات بھی ارشاد فرما دی گئی کہ جب علم کی تحصیل کے لیے ایک انسان مخلصانہ قدم بڑھائے گا تو اللہ کی صفت اکرم کا فیضان ہوگا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، تخلیق کا جب تذکرہ کیا گیا تو اس کائنات نوشا اور اللہ کے خلیفہ اور یہ کائنات جس انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے اس کا تذکرہ بالخصوص کر دیا گیا، اور اس کا تذکرہ جب کیا گیا تو اسے ایک حقیقت بھی یاد دلا دی گئی کہ انسان علم کی تحصیل تجھے کرنا ہے، لیکن اس کو یاد رکھنا ہے کہ میں خون کے ایک لوتھڑے سے بنا ہوں، میرا وجود ایک حقیر چیز سے ہوا ہے، اس لیے میرے اندر فروتنی ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے۔ علم انسان کے اندر گھمنڈ پیدا کر دیتا ہے، علم انسان کو مغرور بنا دیتا ہے، علم سے کبھی سر اٹھنے لگتا ہے۔ تو اس موقع پر جبکہ علم کا فیضان ہونے جا رہا تھا اور حکم پڑھنے کا دیا گیا تھا تو کہیں علم کے راستے سے غرور نہ آ جائے اور گھمنڈ نہ پیدا ہو جائے، اس لیے انسان کے اس وصف کی طرف متوجہ کیا گیا کہ انسان تم مخلوق ہے، خالق نہیں، اور پھر یہ کہ تیرا وجود علق سے وابستہ ہے، اور علق کا خاص طور پر اس جگہ اس لیے بھی تذکرہ کیا گیا کہ علق کی جو شکل ہوتی ہے وہ بڑی بدنما ہوتی ہے۔ اگر آپ نے انسان کے جنین کا مطالعہ کیا ہو، رحم مادر میں انسان کی جو تشکیل درجہ بدرجہ ہوتی ہے اس تشکیل میں ایک مرحلہ علق کا آتا ہے، جس طرح جوک ہوتی ہے اور جوک چپٹ جائے کسی چیز سے، کسی انسان سے، اس کے خون کو چوسنے کے لیے تو جیسی بدنما اور بھدی شکل نظر آتی ہے، بالکل اسی طرح اگر آپ اسکرین پر اس انسان کو دیکھیں جو علق کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو رحم مادر سے کیڑے کی طرح چپکا ہوا نظر آتا ہے، بڑا بدنما معلوم ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر انسان کو خود اپنے اوپر شرم آتی ہے کہ میں اتنا معمولی اور حقیر کیڑا تھا، اور اس کے بعد خداوند قدوس نے مجھے ایسا حسن و جمال عطا فرمایا اور اتنا سڈول بنا کر پیدا کر دیا۔ تو اس موقع پر اس حقیقت کو بھی یاد دلا دیا گیا کہ خلق الانسان من علق، انسان کو اللہ نے علق سے پیدا کیا، یعنی اس خاص شکل سے کہ جو خون کے ایک لوتھڑے والی شکل تھی اور جو کیڑے کی مانند تھی، ایک جوک کی مانند تھی، اسی میں پھر خداوند قدوس نے اعضاء پیدا فرمانا شروع کیے اور انسان کے وجود کی تکمیل فرمائی۔ اس کے بعد اقرأ وربک الاکرم دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ لفظ اقرأ 2 مرتبہ استعمال کیا گیا، ایک مرتبہ استعمال کیا گیا اس مقصد کے لیے کہ علم کا تعلق اللہ کی معرفت سے جوڑا جائے، اور دوسری مرتبہ استعمال کیا گیا اس مقصد سے کہ علم کی کوئی انتہا نہیں، اس سمندر کا کوئی ساحل نہیں، اور اس کے غواص کبھی بھی اس سمندر کے تمام موتی جمع نہیں کر سکیں، لہذا پڑھتے چلے جاؤ اور خدا کی صفت اکرم پر نگاہ رکھو کہ وہ بہت ہی دینے والا اور بہت ہی عطا فرمانے والا اور بے انتہا کریم ہے۔ جتنا زیادہ طلب کرتے چلے جاؤ گے اتنا ہی تمہیں ملتا چلا جائے گا، فیضان الہی کے چھینکے پڑتے چلے جائیں گے۔ اس علم کا حال یہ ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ کے اس علم کو سب سے زیادہ حاصل کیا اور سب سے زیادہ سیراب ہوئے اور پھر پوری دنیا کو سیراب فرمایا، اللہ نے ان سے بھی یہ کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محمد تم بھی یہ دعا کرتے رہا کرو کہ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، علم میں اضافے کی دعا کرتے رہو۔ کہ جب نبی کو یہ حکم ہے کہ وہ علم میں اضافے کی دعا کرتے رہیں تو ظاہر ہے کہ ہر امتی کس قدر اس کا محتاج ہے کہ علم میں اضافے کی دعا کرتا رہے، اور جو شخص بھی کسی مرحلے پر یہ سمجھ بیٹھے کہ میرا علم اب کمال کو پہنچا اور میں کامل عالم ہو گیا تو اس سے بڑھ کر کوئی نادان انسان نہیں ہے۔ علم کے کمال کو تو کوئی پہنچا ہی نہیں ہے، یہ تو صرف صفت باری تعالی ہے، علم کا کمال صرف اسے حاصل ہے۔ انسانوں کو مخاطب کر کے اس نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جو علم تمہیں دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے،
اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس وقت جبکہ دریائے نیل میں ان کی کشتی رواں دواں تھی اور وہ اس پر سوار تھے، اور اچانک ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے بیٹھی اور اس نے چونچ ڈالی دریا میں اور پانی کا ایک قطرہ لیا، تو حضرت خضر کا درد شروع ہو گیا اور کہنے لگے موسیٰ دیکھ رہے ہو اس چڑیا کی چونچ میں جو پانی آیا، ہمارا تمہارا علم اللہ کے علم بے قرار کے مقابلے میں بس یوں ہی سمجھو جیسے کہ چڑیے کی چونچ کا ایک قطرہ پانی کا ہے۔ اور کیوں نہ ایسا ہو جبکہ ریگستان کے ذرات کے بقدر آسمان پر ستارے ہیں اور سیارے ہیں، اور یہ دنیا بھی انہی ستاروں اور سیاروں میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس دنیا کی تہوں میں ابھی نہیں ہم اتر سکے اور اس کا ہی علم حاصل نہیں کر سکے، تو اربع ارب اسی دنیا جیسے ستاروں اور سیاروں کے علم تک کہاں پہنچیں گے؟ تو ہمارا علم تو ایک ذرہ بے مقدار بھی نہیں، ساری دنیا کا علم بھی اگر انسان کو مل جائے تب بھی اس کا علم ایک ذرہ بے مقدار بھی نہیں ہے۔ تو یہاں یہ حقیقت بھی یاد دلائی گئی کہ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، قلم کا اعزاز اور قلم کا اکرام کیا گیا، اور گویا یہ بات بتا دی گئی کہ اس امت کو قلم کے ساتھ بھی اپنا رابطہ قائم کرنا ہے، قلم کا استعمال کیا جائے گا۔ جب اللہ نے قلم کا استعمال کیا اور قلم کو پیدا فرمایا، ایک ایسا قلم کہ جس کا کام یہ تھا کہ وہ وحی الہی کو لکھتا چلا جائے، اور فرشتوں کو بھی قلم عطا کیے گئے کہ وہ بھی انسان کی تقدیر لکھیں، اس کے اعمال لکھیں، اور خداوند قدوس نے قلم کی قسم کھا کر فرمایا نون والقلم وما یسطرون، نون قلم کی قسم اور جو لکھ رہے ہیں فرشتے ان کی قسم، ان کی قسم کھا کر تذکرہ کیا گیا۔ تو یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا کہ معلومات نوٹ کی جاتی ہے تبھی وہ دستاویزی بنتی ہے، محفوظ رہتی ہے، نسلوں میں منتقل ہوتی ہے، باقی رہتی ہے۔ اور الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہاں پر انسان کا تذکرہ کیا گیا کہ انسان ایک جنس ہے، انسان قدیم ہو یا جدید، انسان 20ویں صدی کا ہو یا پہلی صدی کا ہو، کسی بھی دور کا انسان ہو، خدا اسے علم دیتا چلا جا رہا ہے، نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں، نئی نئی ٹیکنالوجیز سامنے آ رہی ہیں، یہ فی الحقیقت خدا تعالیٰ کے فیضانات ہیں، ہاں وہ کافر کے ذریعے ہو یا مسلم کے ذریعے، کافر پر بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے کبھی علم کا کوئی روزن کھول دیا جاتا ہے، کبھی علم کا کوئی دریچہ کھول دیا جاتا ہے، اور اسی بنیاد پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن انا وجدها فهو احق بها، حکمت اور دانش مندی کی بات مسلمان کا گمشدہ مال ہے، جہاں بھی ملے اس کو چاہیے کہ اسے لے لے کہ وہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ تو مسلمان کو اس بات کی تلقین بھی کی گئی اس حدیث میں کہ علم کی بات، دانش کی بات، فیکٹ اور فگر کی جہاں تک بات ہے وہ یہودی کے پاس ہو یا کسی بھی غیر مسلم کے پاس، مسلمان پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ایک امانت سمجھتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ میراث ہے انبیاء کی اور حکامات کی، اسے حاصل کرے اور یہ سمجھے کہ ہمارا گمشدہ مال ہے جو ہم کو فراہم ہو گیا۔ علم کی اسی وسعت کی طرف اللہ نے اس آیت کریمہ میں اشارہ فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جس سے انسان بالکل ناواقف تھا۔ تو اب جتنی چیزوں سے انسان ناواقف تھا ان سب کا تذکرہ آ گیا، اور علم کو محدود کرنے کی ہر کوشش کو اور محدود کرنے کے ہر ذہن کو یہاں پر چھوڑ دیا گیا، اور یہ فرما دیا گیا کہ علم کی وسعتوں کو باقی رکھا جائے اور علم کی ان وسعتوں کو تنگنائیوں میں نہ بدلا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے ان بولوں کو سننے کے بعد اور ان کو اپنے قلب میں لینے کے بعد گھر جس حالت میں تشریف لائے تھے اس کا تذکرہ کیا گیا کہ آپ پر لرزہ طاری ہو گیا تھا اور گھر پر آرام فرما رہے تھے۔ جب آپ کی طبیعت بحال ہوئی، اٹھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورا واقعہ سنایا کہ غار حرا میں تم جانتی ہو میں روزانہ جاتا تھا، بیٹھتا تھا، لو اللہ سے لگاتا تھا، لیکن آج عجیب واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ پورا بے کم و کاف آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بڑی عاقل اور بڑی فہیم اور نہایت ذہین خاتون تھی، اور کیونکہ ان کے خاندان میں ایک بزرگ ورقہ ابن نوفل
جو چچزاد بھائی بھی ہوتے تھے، بڑے عالم تھے مذہبی کتابوں کے، عبرانی اور سریانی زبان سے واقفیت رکھتے تھے. شام میں کئی پادریوں سے ان کی ملاقات رہ چکی تھی. انہوں نے بائبل کا باقاعدہ مطالعہ کیا تھا اور مکہ مکرمہ میں بائبل کا درس ان کا ہوا کرتا تھا. تورات کو وہ عبرانی زبان میں پڑھتے تھے، عربی میں اس کا ترجمہ کرتے تھے. انجیل کو وہ سریانی زبان میں پڑھتے تھے، عربی میں اس کا ترجمہ کرتے تھے، اور ان کا درس ہوتا تھا. کچھ لوگ محفل میں ان کی شریک ہو جایا کرتے تھے. اس ماحول میں جو خالصتاً ظلمانی ماحول تھا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خیال ہوا کہ ورقہ ابن نوفل کے پاس چلنا چاہیے اور یہ واقعہ ان سے بیان کرنا چاہیے. لہذا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا کہ چلیے ورقہ کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ ابن نوفل کے پاس حضرت خدیجہ کے ساتھ گئے. حضرت خدیجہ نے کہا کہ ذرا بھتیجے سے سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. ورقہ ابن نوفل بہت بوڑھے ہو چکے تھے، نابینا ہو گئے تھے. انہوں نے فرمایا کہ بیٹے تم نے کیا دیکھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کے پورے واقعے کو بیان کر دیا. واقعے کا سننا تھا کہ حضرت ورقہ اچھل پڑے اور کہنے لگے خدا کی قسم یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آیا تھا. خدا کی قسم یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آیا تھا، اور تم وہ پیام لے کر آئے ہو. تمہیں وہ بات اب عطا کی گئی ہے کہ جس کو لے کر جب بھی کوئی اٹھا ہے تو اس کی مخالفت اس کی قوم نے کی، اور مجھے ڈر ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہارے وطن کے لوگ تم کو گھر سے نکال دیں گے. اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا. کاش کہ میں جوان ہوتا اور میں تمہاری تقویت اور حمایت اور نصرت کا فریضہ انجام دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب اور حیرت سے کہا آوا مخرجیہم، کیا یہی لوگ مجھے گھر سے باہر نکال دیں گے، وطن سے بے وطن کر دیں گے؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ میاں یہ بات ہی ایسی ہے کہ جب بھی کوئی فرد اس کو لے کر اٹھا ہے، کوئی نبی بھی اپنی قوم میں کھڑا ہوا ہے تو لوگوں نے مخالفت کی، اور ایک وقت ایسا آیا ہے کہ اس کو گھر سے بے گھر ہونا پڑا ہے، وطن سے اسے نکلنا پڑا ہے. یہ تاریخ تمہارے ساتھ بھی دہرائی جائے. یہ ورقہ ابن نوفل کی ملاقات تھی اس پہلی وحی کے بعد، اور ورقہ ابن نوفل کے جملوں سے آپ یہ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ورقہ ابن نوفل اسلام میں پہل کرنے والے اولین شخص ہیں. یعنی ورقہ ابن نوفل نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا، اس لیے کہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ وہی فرشتہ، یہ وہی جبرائیل امین ہے کہ جو حضرت موسیٰ کے پاس آئے تھے اور حضرت عیسیٰ کے پاس آئے تھے. جس طرح اللہ نے انہیں نبی بنایا ویسے آج آپ کو اللہ نے نبی بنایا ہے، اور آپ کی نبوت کو تسلیم کر لینا ہی تو اسلام تھا. اللہ کو تو وہ پہلے ہی سے مانتے چلے آ رہے تھے، موحد تھے، حنیف تھے، یعنی ہر طرف سے کٹ کر بس اللہ کے ہو رہے تھے. لہذا انہوں نے اب نبوت اور رسالت محمدی کو بھی جب تسلیم کر لیا تو وہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے. عام طور پر سیرت نگار یہ ذکر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ اسلام لائی، اور پھر ابو بکر صدیق اسلام لائے، اور زید بن حارثہ اسلام لائے، حضرت بلال اسلام لائے، اور حضرت علی اسلام لائے. ان حضرات کے نام بیان کیے جاتے ہیں اور محتاط انداز میں یہ کہا جاتا ہے عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی، بڑوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق، غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ. لیکن میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اولیت اور سبقت بہرحال ورقہ ابن نوفل کو حاصل، لیکن ورقہ ابن نوفل کا انتقال بہت ہی جلد ہو گیا تو انہیں اس کا موقع ہی نہیں ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حمایت کرتے اور آپ کی دعوت اور تبلیغ میں آپ کے ممد و معاون بنتے اور بعد میں ان کا کردار سامنے آتا. لیکن وہ ایک نیک، صالح اور پارسہ انسان تھے اور حضور کی نبوت اور رسالت کو انہوں نے تسلیم کر لیا. اولین مسلمان ورقہ ابن نوفل تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا. اب آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ لوگوں کو اس بات سے مطلع کریں کہ خداوند قدوس نے مجھے اپنی یہ امانت سونپی، مجھے پیغمبر بنا دیا، مجھے نبی بنایا ہے. اس حیثیت سے آپ نے اپنا تعارف کرانا شروع کیا.
حضرت خدیجہ تو اس گفتگو میں شریک تھی جو ورقہ ابن نوفل سے ہو رہی تھی، اور خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ 15 سالہ عرصہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں انہوں نے گزارا تھا، اس میں انہوں نے حضور کے صبح و شام ایسے دیکھے کہ ان کے دل میں اور روئے نے اس بات کی گواہی دی کہ روئے زمین پر اس انسان سے بہتر کوئی انسان نہیں، اس انسان سے افضل کوئی وجود نہیں۔ حضرت خدیجہ جو سب سے زیادہ حضور سے قریب تھی اور سب سے زیادہ واقف تھی، انہوں نے اس موقع پر بھی جو گواہی دی ہے جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے واقعہ وحی اول کا تذکرہ کیا اور یہ فرمایا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، یعنی مجھ پر عجیب کیفیت خوف کی طاری ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی کے جو الفاظ کہے ہیں تاریخ نے انہیں بھی ریکارڈ کر لیا اور سیرت کی کتابوں نے انہیں نوٹ کر لیا، اور ان میں بہت بڑا پیام ہے۔ انہوں نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، کہا کہ ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ہرگز بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے مددگار ہیں، آپ بے روزگار کو روزگار سے لگاتے ہیں، آپ ناداروں کی مدد کرتے ہیں، کسی پر مصیبت پڑ جاتی ہے اور معاملہ حق کا ہوتا ہے آپ نصرت کے لیے تشریف لے آتے ہیں، آپ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ جس انسان کے یہ اوصاف ہو، جس کے اتنے اعلیٰ اخلاق ہو، کیا خدا اسے بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ آپ خاطر جمع رکھیے اور اللہ آپ کے ساتھ یقیناً کوئی بہت بڑا ارادہ فرما رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان الفاظ کے ذریعے جو شہادت دی ہے، ایک مسلمان تو اس کو جانتا ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہایت عالی تھے، نبوت سے قبل اللہ تعالیٰ نے اس جوہر کی اس طرح پرورش فرمائی تھی اور ایسی تربیت کا انتظام کیا گیا تھا کہ انسانی کمالات اور خوبیوں کے آپ مجمع البحار تھے، ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر جمع فرما دی تھی۔ یہ تو صفات ایسی تھی کہ مکہ مکرمہ کا بچہ ان کا قائل تھا، اور الامین اور الصادق یہ دو صفتیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا علم بن گئی تھی، آپ کا نام بن گئی تھی۔ یہ امانت دار ہیں اور صداقت شعار ہیں، سچے ہیں، اور سچے بھی ایسے کہ قول کے بھی سچے اور عمل کے بھی سچے ہیں، ان کے اندر کھراپن ہے اور ان کی سیرت میں کوئی داغ دھبا نہیں ہے، اس کا تو اعتراف سبھی کو تھا۔ لیکن حضرت خدیجہ نے جس پہلو کا تذکرہ کیا ہے اس کا تعلق خدمت خلق سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ دعوت اور تبلیغ کے کام سے پہلے خدمت خلق کی راہ ہموار کی جائے، اور خدمت خلق میں آپ نے بغیر کسی تفریق کے ایک طرف رشتہ داروں کے رشتے کو ہمیشہ نبھایا، رشتہ داری کا پورا خیال رکھا، حقوق ادا کیے، اور بے روزگاروں کو ہمیشہ روزگار سے لگانے کی فکر فرمائی، جو مجبور تھے پریشان حال سے ان کی امداد فرمائی، اور کبھی بھی کسی پر مصیبت آ گئی تو لپٹ کر آپ نے اس کی مدد کی، اس کا تعاون کیا۔ اگر مصیبت حق کے راستے میں آئی تو اس کے تعاون کے لیے آپ آگے بڑھے۔ یہ خدمت خلق کا وہ اہم ترین شعبہ ہے جس کو بسا اوقات دین کی دعوت کا کام کرنے والے بھی فراموش کر دیتے ہیں، اور جب خدمت خلق کا شعبہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے تو دعوت کے لیے بھی دل کے راستے اور دل کے دروازے کھل نہیں پاتے۔ خدمت خلق راستہ ہموار کرتی ہے، اور پہلے خدمت خلق ہونی چاہیے۔ نبوت کے کام کی ترتیب یہ بتا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنانا چاہا، نبی کی حیثیت سے اٹھانا چاہا اور دعوت توحید کا علمبردار بنانا چاہا، تو اس سے پہلے یہ انتظامات فرمائے کہ لوگوں کے قلوب میں آپ کی جگہ ہو، اور معاشرے کے غریب اور پسماندہ طبقات کے لوگ اور پریشان حال یہ سمجھتے ہو کہ آپ ملجا و ماوا ہیں، آپ کے پاس ہم کو زخموں کا مرہم ملتا ہے اور آپ کے پاس ہم کو درد کی دوا ملتی ہے۔ یہ خدمت خلق کا وہ شعبہ ہے جس کی طرف آج بعض دوسری ملتوں نے توجہ کر رکھی ہے، اور مسلمان اس شعبے سے بہت ہی غافل ہیں، اور ان پر یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ انسانیت کے ساتھ شفقت اور رحمدلی کے جذبات سب سے زیادہ ان میں موجود ہیں، اور وہ بغیر کسی تفریق کے، مذہب کی تفریق اور ملت کی تفریق اور خاندان کی تفریق سے ہر پریشان حال انسان، ہر دکھی انسان،
اور ہر سسکتے ہوئے انسان کی مدد اور نصرت کے لیے لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھیں، اور اس طرح وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے اس حصے پر عمل پیرا ہو جو حصہ نسیم منسیہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو خدمت خلق کے شعبے کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تذکرہ کیا، اور یہ بات بھی انہوں نے کہی کہ جو شخص ایسے کام کرے گا اللہ اس سے کیوں نہ خوش ہوگا۔ اور اس طرح گویا کہ حضرت خدیجہ کی صاف ستھری فطرت نے ایک حدیث کا مضمون بیان کر دیا، جس کو حضور نے آگے چل کر ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت میں اللہ بندوں سے کہے گا، اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اے میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، اے میرے بندے میں برہنا تھا تو نے میرے کپڑوں کا انتظام نہیں کیا۔ تو بندہ حیرت سے خدا تعالیٰ کی تجلی کو دیکھے گا اور کہے گا کہ اے بار الہ، آپ کہیں برہنا ہو سکتے ہیں، آپ بھوکے ہو سکتے ہیں، آپ تو سب کو روزی دینے والے، آپ سب کی پیاس بجھانے والے۔ تو خدا کہے گا کہ اے میرے بندے، میرا فلاں بندہ تیرے پڑوس میں، تیرے شہر میں، تیرے آس پاس بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو مجھے پاتا، میرا ایک بندہ پیاسا تھا تو اسے پانی پلا دیتا تو مجھے پاتا، میرا ایک بندہ برہنا تھا تو اسے اگر کپڑے پہنا دیتا تو مجھے پاتا۔ اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ مسلمان کے ساتھ یہ کیا جائے، ایک یہودی دشمن بھی اگر برہنا ہے، اگر بھوکا ہے، اگر پیاسا ہے، ایک ہندو، جینی، سکھ، عیسائی بھی اگر بھوکا پیاسا اور محتاج ہے، تو مسلمان کی دینی ذمہ داری، ملی ذمہ داری، نبوی ذمہ داری ہے کہ اس کی مدد کرے، اس کا تعاون کرے اور اس کی خدمت میں لگ جائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ مکہ مکرمہ کی جو زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری ہے وہ 13 سال پر محیط ہے، اور 13 سال کی اس زندگی کے 4 دور ہیں۔ ایک دور آغاز نبوت سے 3 نبوی تک ہے، 3 سالہ دور، پھر اس کے بعد 3 نبوی کے، یعنی نبوت کی تاریخ کو اگر اساس بنایا جائے، اور عام طور پر مورخین سیرت نے اس عہد کو سن نبوی سے یاد کیا ہے، تو 3 نبوی سے 5 نبوی تک، یعنی نبوت پر 3 سال گزرنے کے بعد سے 5ویں سال تک ایک مرحلہ ہے، پھر سن 5 نبوی سے سن 10 نبوی تک ایک مرحلہ ہے، پھر سن 10 نبوی سے سن 13 نبوی تک ایک مرحلہ، اس طرح 3 سال، 2 سال اور پھر 5 سال اور پھر 3 سال کے مرحلوں پر سیرت کے مختلف دور تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنایا گیا، اور نبوت کے ساتھ ساتھ یہ حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب ترین رشتہ داروں اور خاندان کے لوگوں کو خبردار کر دو۔ سب سے پہلے یہ حکم فرمایا گیا۔ اس حکم کا یہ نتیجہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کے افراد کو اکٹھا فرمایا، اور ان کے سامنے آپ نے بات رکھی کہ اے لوگوں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود اور مالک نہیں ہے، اس کو اس حیثیت سے ماننا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں، خداوند قدوس نے میرا انتخاب فرمایا ہے، مجھے تسلیم کرو اور میری بات مان لو۔ آپ نے اپنا یہ پیام ان کے سامنے رکھا، اور اس کے بعد اس سلسلے میں ملاقات دیگر افراد سے بھی ہوتی چلی گئی۔ 3 سالہ عرصہ اس طرح گزرا ہے کہ ایک صحابی ارقم ابن ابی الارقم کے گھر کو مرکز دعوت بنایا گیا۔ یہ گھر مسجد حرام کے قریب ہی واقع تھا، لیکن یہ محلے کے اندر اس طرح واقع تھا کہ آنے جانے والوں کی نمایاں نقل و حرکت اور چلت پھرت نظر نہیں آتی تھی۔ لوگ گلی میں داخل ہوتے تھے اور چپکے سے اس مکان میں پہنچ جاتے۔ یہ دور مخفی دعوت کا دور تھا، جس میں آپ نے سری طور پر، رازدارانہ طریقے پر یہ بات لوگوں تک پہنچانا شروع کی، اور جو لوگ آپ سے سب سے زیادہ واقف تھے، سب سے زیادہ قریب تھے، انہوں نے اس دعوت کو اول قبول کرنا شروع کیا۔ سر فہرست ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے رفیق تھے، تجارت کے ساتھی تھے، بہت عرصے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق میں دوستی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے یہ بات رکھی
کہ خداوند قدوس نے نبوت اور رسالت کے لیے میرا انتخاب کیا ہے، مجھے اپنا رسول بنایا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی آپ کی زندگی کا جس طرح مشاہدہ کیا تھا، اس کے بعد ان کے لیے کوئی تردد اس میں باقی نہیں رہ گیا کہ حضور جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچی بات ہے، اس میں جھوٹ کا کوئی امکان نہیں ہے، لہذا انہوں نے اس دعوت حق کو قبول کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آنے کے بعد ہی پہلی ہی فرصت میں نماز بھی فرض کر دی گئی۔ جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھاٹی میں لے گئے، وہاں ایک چشمہ نمودار ہوا، جبرائیل نے اس چشمے سے وضو کیا، حضور کو وضو کرنے کی عملی تلقین کی، حضور نے بھی وضو فرمایا، اور اسی گھاٹی میں پھر جبرائیل امین نے حضور کی امامت کی، نماز پڑھائی اور نماز سکھائی، اور یہاں سے پھر سلسلہ نماز بالکل آغاز نبوت کے ساتھ ہی ساتھ شروع ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نماز سکھائی، اور پھر جو مسلمان ہوتا چلا گیا نماز کی اسے بھی تلقین کی جاتی رہی، لیکن اس عرصے میں نمازیں 2 تھیں، آگے چل کر 3 نمازیں ہو گئیں، اور یہ 3 نمازوں کا سلسلہ جو ایسے اوقات میں پڑھی جاتی تھی جو دن کی روشنی کے اوقات نہیں تھے، یعنی ظہر عصر کی نماز کے علاوہ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ابتداء لازم کی گئی تھی تاکہ تنہائی قائم رہے، رات کی تاریکی میں ان نمازوں کو ادا کیا جائے اور مکہ مکرمہ کے معاندین اور سرکشوں کو پتہ نہ چلنے پائے۔ مخفی طور پر نماز بھی ادا ہوتی رہی اور دعوت کا سلسلہ چلتا رہا، اور جو فرد بھی دعوت قبول کر رہا تھا وہ اپنی جگہ پر خود داعی بن جاتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے زبیر ابن العوام، عثمان ابن مظعون، عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ ابن عبید اللہ، سعد ابن ابی وقاص، ان سب کو اسلام کی دعوت دی، اور اتنی مؤثر دعوت دی کہ ان سب نے ابو بکر صدیق کی دعوت کی بنیاد پر اسلام قبول کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سابقین اولین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اور ان کے بعد پھر ابو عبیدہ ابن الجراح اور عامر ابن فہیرہ، ابو حذیفہ ابن عتبہ، صاحب ابن عثمان، ارقم ابن ابی الارقم، خباب ابن الارت، سعید ابن زید، عبداللہ ابن مسعود، ابو سلمہ ابن عبد الاسد، قدامہ ابن مظعون، عبید ابن الحارث، جعفر ابن ابی طالب، یہ حضرات اسلام لائے۔ اور عورتوں میں حضرت جعفر کی اہلیہ اسماء بنت عمیس، حضرت عباس کی اہلیہ ام الفضل، ابو بکر صدیق کی صاحبزادی اسماء، حضرت عمر کی بہن فاطمہ، حضرت عمار کی والدہ سمیہ، اور کچھ کنیزیں لبینہ، زنیرہ، نہدیہ، ام عبیس وغیرہ اسلام لائے۔ یہ اسلام کا ابتدائی قافلہ تھا، اور یہی وہ قافلہ تھا جس کو سب سے زیادہ ظلم و ستم کے دور سے گزرنا پڑا۔ 3 سال کا جو عرصہ گزرا ہے، یہ عرصہ ایسا تھا کہ اس کی بھنک کبھی کبھی کفار کو لگ تو جاتی تھی، لیکن کوشش اس کی بھرپور طریقے پر کی جاتی تھی کہ دعوت مخفی رہے اور لوگوں سے نجی ملاقاتیں کی جائیں، گھروں پر ملاقاتیں کی جائیں، اور ارقم ابن ابی الارقم کے مکان میں انہیں بلا لیا جائے، مکان میں بات کی جائے۔ یہی وہ دور ہے کہ قبیلہ غفار سے ابو ذر غفاری مکہ مکرمہ آئے، اور جب وہ مکہ مکرمہ میں پہنچے ہیں اور یہاں کا ماحول انہوں نے دیکھا کہ نہایت ہی تناؤ کا ماحول ہے اور لوگوں پر بڑی کڑی نگاہ ہے، اور مسلمانوں کی نقل و حرکت پر بڑی شدید عملی پابندیاں قائم ہیں۔ ابو ذر غفاری اس سے پہلے اپنے بھائی کو مکہ مکرمہ بھیج چکے تھے کہ میں کچھ ذکر سن رہا ہوں کہ کسی نبی کا ظہور ہوا ہے، بھائی ذرا تم جا کر تحقیق کر کے آؤ۔ بھائی مکہ مکرمہ آئے، چند دن قیام کیا، لیکن وہ زیادہ تحقیقات نہیں کر سکے، اور جب واپس پہنچے اور ابو ذر غفاری کو رپورٹ دی تو حضرت ابو ذر نے اس وقت کہا کہ بھائی آپ نے مجھے اطمینان نہیں دلایا، آپ کی رپورٹ سے میں زیادہ مطمئن نہیں ہوا، مجھے خود سفر کرنا پڑے گا۔ تو ابو ذر غفاری خود آئے تھے اور مسجد حرام میں آ کر مقیم ہو گئے تھے، اور چونکہ انہیں کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا لہذا وہ گھبراتے تھے کہ میں کس سے پوچھوں، سوال کس سے کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس سے میں پوچھوں وہی حکومت کا جاسوس ہو۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ سرداران مکہ سے وہ شکایت کر دے اور اس طرح سے میں گرفت میں آ جاؤں. تو وہ مکہ مکرمہ میں کعبہ مقدسہ کے سامنے کہیں پر پڑے رہتے تھے, کھانے پینے کا بھی انتظام نہیں تھا. 1 ماہ تک وہ زمزم پر گزارا کرتے رہے. اور ابو ذر غفاری کا خود یہ بیان ہے کہ تنہا میں زمزم ٹیپی کا گزارا کرتا رہا, اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب معجزہ ظاہر ہوا کہ میری صحت اچھی ہو گئی, میں موٹا ہو گیا. صرف زمزم پینے سے میری صحت اچھی ہو گئی, میں موٹا ہو گیا. علی ابن ابی طالب نے دیکھا کہ ایک شخص اسی طرح پڑا رہتا ہے, تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے گھر چلیے, اور بس وہ اپنے ساتھ لے کر گھر گئے. 1 دن گھر لے گئے, کھانا کھلا دیا, لیکن دونوں میں سے کسی نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں, کیوں آئے ہیں. اس قدر ماحول دہشت کا قائم تھا کہ ایک فرد کے بارے میں جاسوسی کا اندیشہ. آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک دور 1917 کے انقلاب کے بعد جو رشا کر رہا ہے, اور جہاں جہاں پر بھی رسن اثرات قائم ہوئے ہیں, کمیونسٹوں کی حکومت ہوئی ہے, وہاں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے دہشت کی کہ بھائی کو بھائی پر یقین نہیں, شوہر کو بیوی پر یقین نہیں, کہ کہیں یہ جاسوس نہ ہو اور یہ میری اطلاع نہ کر دے اور پھر میرے ساتھ سخت ظلم کیا جائے. ایسی ہی صورتحال معلوم ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں قائم تھی, اور شدید دہشت کا ماحول تھا. مخفی طور پر یہ کام کیا جا رہا تھا. 3 دن تک علی ابو ذر کو اپنے گھر لے جاتے رہے, لیکن ایک دوسرے سے بات پوچھنا مشکل ہو رہی تھی. آخر میں حضرت علی نے سوال کیا ہی کہ آپ کیوں آئے, کہاں سے آئے. انہوں نے اپنا تعارف کرایا. تو حضرت علی نے کہا کہ دیکھیے حالات بڑے سخت ہیں, آپ ایسا کیجیے گا کہ میں آپ کو حضور کے پاس لے چلوں گا, میں آگے آگے چلوں گا, آپ میرے پیچھے پیچھے چلیے گا, لیکن فاصلے سے چلیے گا, ایسا نہ محسوس ہو کہ آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں. اور کہیں اگر راستے پر کوئی خطرہ محسوس ہوگا تو میں گلی کے کنارے اس طرح بیٹھ جاؤں گا جیسے کہ کوئی پیشاب کر رہا ہو, ضرورت پوری کر رہا ہو, تاکہ لوگوں کو یہ خیال نہ ہو کہ میں ان کی رہنمائی کر رہا ہوں. اس طرح سے بہت ہی بچ کے حضرت علی حضرت ارقم کے گھر میں ابو ذر غفاری کو لے گئے. اور ابو ذر غفاری جب حضرت ارقم کے گھر میں پہنچے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور آپ کی زبان مبارک سے بات سنی, تو بس دل باغ ہو گیا اور ضمیر پکار اٹھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ کی وحدانیت کی اور نبی کی رسالت کی گواہی دے دی, اور گواہی دینے کے بعد ایسے جذبات میں آئے اور ایسا عالم جذب طاری ہوا کہ حضور سے یہ عرض کرنے لگے کہ حضور مجھ سے تو رہا نہیں جاتا, میں تو کعبہ مقدسہ کی دیواروں کے سامنے جا کر چیخوں گا کہ اللہ ایک, میں اس کلمے کو وہاں سناؤں گا. حضور نے فرمایا کہ ابو ذر اپنے اوپر رحم کرو, حالات بڑے خراب ہیں, تم ابھی گھر چلے جاؤ, جب یہ تمہیں معلوم ہو کہ اللہ نے ہمیں غلبہ عطا فرما دیا تب آنا. لیکن ابو ذر غفاری مجذوب صفت آدمی تھے, اور عالم جذب ایسا ان پر طاری تھا کہ وہ یہ سمجھے کہ حضور تو مشفقانہ بات کہہ رہے ہیں اور میں تو اللہ کے لیے پٹنے کو تیار بیٹھا ہوں. گئے کعبہ مقدسہ کے سامنے زور سے کہنا شروع کیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس کلمے کا کہنا تھا کہ مجمع پل پڑا, اور ابو ذر غفاری کو چاروں طرف سے مارا جانے لگا. اور ابو ذر غفاری کی لذت روحانی کا یہ عالم تھا کہ اس مار میں بھی انہیں ایک خاص سکون مل رہا تھا. اسی وقت حضرت عباس اچانک نکل آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ابو ذر پٹ رہے ہیں, تو فوراً آ کر بیچ بچاؤ کیا اور کہا کہ لوگوں جانتے ہو کہ یہ قبیلہ غفار کے رہنے والے ہیں, اور اگر تم نے ان کے ساتھ اس طرح ظلم کیا تو آئندہ اس علاقے سے تمہارے یہاں گیہوں بھی نہیں آئے گا, اناج نہیں آئے گا, یہ رکوا دیں گے. خیر کسی طرح معاملہ رفع دفع ہوا. لیکن دوسرے دن ابو ذر غفاری پھر آ گئے اور پھر اسی جوش میں کلمہ توحید پڑھا اور کلمہ رسالت ادا کیا, اور پھر لوگوں نے ان کو زدوکوب کیا. اور لیکن جب اللہ کے راستے میں پھسلنے میں بھی مزہ آنے لگے تو پھر انسان کیسے اس کو چھوڑے. 3 دن تک یہی صورتحال نہیں. اس کے بعد پھر ابو ذر غفاری اپنے گھر واپس گئے اور پھر مدینہ منورہ ان کی حاضری ہوئی ہے. 3 سال تک دعوت کا عمل یہی جاری رہا, یہاں تک کہ خداوند قدوس کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم آیا, فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین.
اب جو بھی حکم دیا جا رہا ہے اس کو ہانکے پکارے بیان کرو، اس کو برملا کہو اور مشرکین کی پرواہ مت کرو، جو مذاق اڑانے والے ہیں ہم ان سے نمٹ لیں۔ 3 سال کے عرصے کے بعد نیا مرحلہ شروع ہوا، دعوت خاص اور نجی دعوت کے بعد اب دعوت عام کا وقت آ گیا، اور جب دعوت عام کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور عربوں کے قاعدے کے مطابق لوگوں کو للکار کے کہا وَصَبَحَا۔ یہ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے اس وقت جبکہ مجمع کو جمع کرنا مقصود ہو اور سنگین صورتحال سے ان کو مطلع کرنا مقصود۔ یہ نعرہ اس بات کی اطلاع ہوتی تھی کہ کوئی اہم معاملہ پیش آ گیا، کوئی اہم واقعہ پیش آیا، بس یہ نعرہ لگانا تھا کہ چاروں طرف سے محلوں سے گھروں سے لوگ نکل کر صفا پہاڑی کے دامن میں اکٹھا ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر ہے، آج صفا کی پہاڑی باقی نہیں رہ گئی ہے، اب تو جو سعی کا میدان ہے اس کے ایک کنارے پر صفا کی پہاڑی بھی تراش کر بہت چھوٹی سی ہو گئی ہے، اور مروہ پہاڑی بھی اتنی کاٹ دی گئی ہے کہ کچھ رہ نہیں گیا، اور اس کے باہر چوڑی سی سڑک ہے، اس لیے اس پہاڑی کی جو صحیح شکل تھی، جو جغرافیائی اس کی حیثیت تھی، آج اس کا ادراک نہیں ہو پاتا، لیکن وہ پہاڑی سی پہاڑ نہیں تھا اور اس سے بہت بلند تھی جیسی کہ اب نظر آ رہی ہے۔ اس پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں، اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ مجمع نے کہا کہ ہم نے کبھی بھی جھوٹ کا تجربہ آپ پر نہیں کیا ہے تو ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ جب آپ نے ان سب سے تصدیق لے لی تو ارشاد فرمایا کہ انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، لوگوں میں تمہیں ایک سنگین عذاب سے خبردار کرنے آیا۔ اور پھر آپ نے اسی پہاڑی پر وعظ فرمایا، اس وعظ کا ایک جملہ بڑا اہم ہے اور نہایت ہی انقلاب انگیز ہے، اور وہی اسلامی دعوت کا خلاصہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو اس بات کو، تسلیم کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود و مالک نہیں ہے، تبھی تم کامیاب ہوگے۔ بس یہ کہنا تھا کہ مجمع بکھر گیا، اور اس مجمع میں چچا ابو لہب موجود تھا۔ اس کی زبان سے اس وقت ایک معاندانہ اور باغیانہ جملہ نکلا۔ اس نے کہا تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، تباہی ہو تمہاری، تم نے اسی لیے ہم کو اکٹھا کیا تھا، شور اسی لیے مچایا تھا۔ یہ جملہ ابو لہب کی زبان سے نکل گیا۔ اللہ کی تقدیر میں یہ بات طے تھی کہ ابو لہب کو کافر جینا ہے، کافر مرنا ہے، دین سے اور ایمان سے محروم رہنا ہے، اور اس جملے نے اس قسمت پر مزید مہر لگا دی۔ خداوند قدوس کے غضب اور جلال کو جوش آیا، اور قرآن پاک کی ایک سورۃ اللہب کے نام سے نازل کر دی گئی، جس میں فرمایا گیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ برباد ہو گیا، اس کے مال نے نہ فائدہ پہنچایا نہ اس کی کمائی نے، وہ بھی ایک ایسی دوزخ میں جھلسے گا جو شولوں والی ہے، اور اس کی بیوی جو لکڑیاں چن کر ڈھو کر لاتی ہے اور ڈالتی ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کانٹے بھی سکتی۔ فی جیدھا حبل من مسد، اس کی گردن میں مضبوط بسی ہوئی رسی پڑی ہوگی۔ اس سورہ پاک کے ذریعے یہ اعلان کر دیا گیا کہ لوگوں اچھی طرح سمجھ لو کہ رشتے اور ناطے اور نسب اور حسب اور خونی تعلقات اب نہیں چلیں گے، اب ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ نبی کو جو تسلیم کرے گا، خواہ وہ بلال حبشی ہو یا صہیب رومی ہو یا وہ خباب ابن الارت ہو، وہ غلام ہو یا باندی ہو، جو نبی کو قبول کرے گا خداوند قدوس اسے نوازے گا، اور جو نبی کو رد کر دے گا، خواہ وہ قریش کا سردار ہو اور وہ خواہ اپنی جگہ پر کتنے ہی صاحب مال و منال ہو اور صاحب حسن و جمال ہو،
خدا تعالیٰ اسے رد کر دے گا اور اس کی قسمت چھوڑ دی جائے گی۔ اس بات کا گویا کہ اس سورہ پاک کے ذریعے سے اعلان کر دیا گیا۔ میں نے آپ سے یہ ذکر کیا کہ غار حرا میں پہلی وحی آئی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پہ جا کے آرام فرمایا تھا۔ آپ کو دوبارہ جب مخاطب کیا گیا تو اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ایک کملی اوڑھنے والے رات میں عبادت کیا کرو، تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات خداوند قدوس کے حضور کھڑے رہو، آدھی رات تک رہو یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ اضافہ کرو، تہجد پڑھتے رہو۔ ہم تمہارے اوپر ایک بھاری اور گراں قول اتارنے والے ہیں، ہم ایک بڑی بات تم پر نازل کرنے والے ہیں، ایک بڑی ذمہ داری تمہیں سونپنے والے ہیں۔ ان سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ نادر آڈیو تقاریر اور کلام شاعر بزبان شاعر کے دو منفرد سلسلے، نداء الاسلام کیسٹ سیریز اور کاروان سخن کیسٹ سیریز، ترتیب و پیشکش عبد المتین منیری، دار المعارف امین الدین روڈ، منیر آباد، بھٹکل ین کے، پن کوڈ نمبر 581320 انڈیا۔ ای میل کا پتہ بازگشت@bhatkalis.com۔